آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد، یہ ہے امام بخاری کی کتاب۔ اس میں ایک باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے، سو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس باب میں انہوں نے حدیث ذکر کی ہے۔ اے سنی، اپنے ایمان کی سند پر ناز کر، کہاں سے چل کے تیرا مسلک آیا ہے۔ یہ ہے الادب المفرد، الادب المفرد، اور 142 صفحہ۔ آپ حیران ہوں گے باقی کتابیں نہیں ہیں، یہ پرانی کیوں ہے۔ میں مظلوم ہوں، تمہیں کیا بتاؤں۔ اس میں وہ لفظ ہے یا والا جو ان کے سینے میں نیزہ لگتا ہے۔ کتنا ظلم ہے۔ چھاپا بعد میں تو یا کاٹ کے حاشیے میں لکھی اور پھر حاشیے سے بھی نکال۔ اب مارکیٹ میں تمہیں نہ اوپر ملے گی نہ حاشیے میں ملے گی، لیکن امام بخاری نے جب لکھی تو یہ ہے مکتبہ تازیہ کی چھپی ہوئی کتاب۔ مناظر اسلام حضرت مولانا صوفی محمد اللہ دتا صاحب رحمت اللہ علیہ بسن پورا والے، یہ ان کے مکتبے کی کتاب ہے۔ یہ لکھو، دیکھو اس میں لکھا کیا ہے اور پھر سوچو کہ ہم نے ان کا بگاڑا کیا ہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بچر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کیسے بخار ہے۔ یا کاٹتا پھرتا ہے اور چاٹتا پھرتا ہے، مگر سینوں سے کون چاٹے گا، جنت کے پتوں سے کون مٹائے گا، عرش کے تاج سے کون کھرچے گا۔ یہ لکھا ہے، یہ لکھا رہے گا۔ دیکھو حضرت عبد الرحمن بن سعد، اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں، جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا، فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، انہیں کسی نے کہا انہیں بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں۔ تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے، چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن سعد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے، یہ بھی صحابی ہوتے۔ یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی، پاؤں شل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی نے کھول دی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں انہوں نے اس انداز کو احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ یہ تحفۃ الذاکرین ہے، ان کے امام شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین، اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 249 پر یہی حدیث موجود ہے، اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حنش کننا عند عبداللہ بن عمر، ہم ان کے پاس تھے، ان کا پاؤں جس وقت سو گیا، قال له رجل اذكر احب الناس الیک، کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہاں تک وہ ٹیم نہیں پہنچی کھرچنے والی کہ یہاں سے بھی کھرچے، ابھی یہاں یا موجود ہے اور یہ نہیں چھپی ہوئی ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فکانما ناشاتا من اقال، لگا یوں جیسے ڈھنگا کسی نے باندھا ہوا تھا، ڈھنگا اتار دیا ہے، پاؤں بالکل صحیح ہو گیا ہے، چلنا شروع ہو گئے۔ اور یہاں انہوں نے کہا جو کہہ رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دعوت دینے والے کہ پکارو نبی علیہ السلام کو، چونکہ اس نے آگے لکھا ہے کہ یہ صحابہ کے نزدیک طے شدہ تھا کہ جب بولتے تھے سب سے بڑے محبوب تو مراد نبی علیہ السلام ہی ہوتے تھے۔ اب مشکل میں ابن عباس ابن عمر کو مشورہ دے رہے ہیں،
اگر مشکل دور کرنی ہے تو محبوب کو پکارو، مشکل دور ہو جائے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے پکارا ہے تو مشکل دور ہو گئی ہے۔ ایسے ہی کھرچنے والے کہاں تک کھرچیں گے؟ اس کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے چرچے جو ہے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ امام نووی کی الاذکار ہے، اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور یہاں صفحہ 305 ہے۔ فقال له رجل اذكر احب الناس اليك فقال یا محمد، یہاں بھی یا سلامت ابھی تک نظر نہ لگ جائے، یا سلامت ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مانگا صحابہ نے، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد مانگا، دور سے بیٹھ کے مانگا، نبی علیہ السلام کی مدد پہنچی۔ کہتے ہیں بیماری ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی ہے، سرکار کی مدد یوں پہنچی ہے لگتا تھا بیماری نہیں تھی، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی گئی ہے۔ اس کے بعد سنو، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ، یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، یہ وہ جمال الدین ابی الحجاج یوسف مزی کی کتاب ہے، اسماء الرجال کی حتمی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس بندے کی کتاب جس کے کہنے پر راویوں کو صحیح یا ضعیف مانا جاتا ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اپنی اس کتاب کی 11ویں جلد میں، یہ 11ویں جلد ہے اس کی تہذیب الکمال کی، اس کے اندر یہ ذکر کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اس مقام پر انہوں نے اور مغالطے بھی لوگوں کے نکال دیے۔ الدعاء والعبادہ کا جو میں وعدہ کیا تھا میں نے کہ میں حوالہ پیش کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں خادرت رجلہ فقلت له یا ابا عبد الرحمن مال رجلے کا، ہم نے کہا ابن عمر تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اجتماع اصبعا من ہا ہنا، پٹھے کٹھے ہو گئے ہیں، پاؤں چل نہیں سکتا۔ قال، کہتے ہیں راوی قلت، تو میں نے کہا کیا؟ ادعو، سارے بولو ادعو، ادعو مانا کیا ہے؟ پکارو، ادعو احب الناس الیک، پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں مجھے وہ لوگ جو ہم پہ شرک کے تیر برساتے ہوئے کہتے ہیں الدعاء والعبادہ، یا سے پکارنا یہ عبادت ہے، یہ پوجا ہے، تو صحابی کو پرستش والا مانو گے کہ وہ نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ پوجا کر رہے ہیں؟ نہیں، ادعو سرکار کے بارے میں ہو تو پوجا نہیں پکارنا ہوتا ہے۔ قال له رجل ادعو، آواز دو، اذکر کا معنی ذکر کرو، اس اتنا مطلب واضح نہیں ہوتا، ادعو پکارو، ادعو احب الناس الیک، جو سب سے بڑے محبوب ہیں انہیں پکارو۔ کہتے میں نے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فم بسطت، پاؤں فوراً سیدھا ہو گیا۔ پہلے اعصاب سکڑ چکے تھے، اب یہاں سے بھی یا نہیں مٹا، ابھی تک یا باقی ہے۔ وہ کیڑے یا مٹانے والے ابھی دیمک والے نہیں اس جگہ پہنچے، عاشق پہلے پہنچ گئے ہیں۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ اس کو کوئی نہ مٹائے، چوری پکڑی جائے گی۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلد ہے 11ویں، صفحہ نمبر 212 ہے، جہاں پہ اس کا ذکر ہے۔ ابھی اور حوالہ جات بھی موجود ہیں، یہ مسند ابن الجاد ہے، مسند ابن الجاد، اس کے اندر بھی امام ابن الجاد نے، جن کی تاریخ ولادت 134 ہجری ہے، کتنے پرانے امام، 134 ہجری میں جو عقیدہ پڑھا رہے تھے، اس کا بیان یہاں پہ آج عقیدہ توحید سیمینار میں کر رہا ہوں۔ سن لو میرے بھائیو، رات سمٹتی جا رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھو ابن الجاد، مسند ابن الجاد، اس کا صفحہ نمبر 359 ہے، 369 صفحے پہ، 69 صفحے پہ، 369 صفحے پہ یہ لکھا ہے، جس وقت پٹھا ان کے پاؤں کا سکڑ گیا، کیا ہوا؟ کہتے ہیں راوی، میں نے کہا کل تو ادعو احب الناس الیک، ادعو پکارو ان کو، یہاں بھی ادعو کا لفظ ہے، دا یدو، ادعو پکارو۔ ہم پہ جو الزام دے گا وہ سارے صحابہ کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کو مشرک کہنے والے خود کس حیثیت کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اس واسطے عقیدہ ہمارا اٹیچ ہے اس عقیدے سے، ہم پہ اعتراض، صحابہ پہ اعتراض ہے۔ ادعو احب الناس الیک، قال یا محمد فم بسطت،
صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہاں بھی یا موجود ہے، یا ابھی تک موجود ہے، ابھی تک موجود ہے کہ پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً پاؤں صحیح ہو گیا. کہاں جائیں گے بھاگ کے وہ نالائق ڈاکٹر جو کہے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا حرام ہے، وہ 4 انگلش کے لفظ رٹ کے امت کے عقیدوں کو لوٹنا چاہتا ہے. ہم ایسے بگوڑے کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہر میدان میں اس کا تعاقب کریں گے. وہ جو یزید کو رحمہ اللہ کہے ہم اس بدبخت کا پورا محاسبہ کریں گے. آج داتا صاحب کی چوکٹ میں بیٹھے مجھے بات یاد آ گئی. کشف المحجوب جو فارسی ہے، اردو کی بات نہیں کرتا، فارسی میں جہاں یزید کا ذکر کیا داتا صاحب نے تو کیا کہا؟ یزید افضا اللہ، یزید جسے رب رسوا کرے، یزید افضا اللہ. یہ کہتا ہے رحمہ اللہ، ڈاکٹر ذاکر کہتا ہے رحمہ اللہ، اور داتا صاحب کہتے ہیں افضا اللہ. یہ کہتا ہے یزید رب تجھ پہ رحمت کرے، داتا صاحب کہتے ہیں یا یزید رب تجھے رسوا کرے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم نے داتا صاحب کا ساتھ دینا ہے یا نالائق ڈاکٹر کا ساتھ دینا ہے. اخذا اللہ یہاں لکھ کے فوراً ایک دوسرے طبقے کو بھی داتا صاحب نے سمجھایا. فرمایا یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں مریض کوئی نہ بنے. اخذا اللہ دون ابی ہے، فرمایا رب یزید کو تو رسوا کرے، حضرت امیر معاویہ کو شان عطا فرمائے. یہ کشف المحجوب فارسی میں جملے لکھے ہوئے ہیں. میں بدست اپنا 7 ارب کہوں گا ترجمہ کرنے والوں سے، انہوں نے یہ لفظ کاٹے ہوئے ترجمے سے اور ترجمہ ان لفظوں کا نہیں کیا ہوا. یا تو پتہ نہیں چلا، نسخے میں کسی میں شاید موجود نہ ہو، اور یا پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے. داتا صاحب کے ہر لفظ میں ایک عقیدہ ہے اور ہر لفظ میں ایک آفتاب ہے، وہ لفظ سارے شامل کرنے چاہیے. یزید افضا اللہ دون ابی ہے، یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے، اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. اب یہ طبقات کبرا ہے، طبقات کبرا یہ 3ری جلد ہے طبقات کبرا کی. ابھی بات نبی علیہ السلام سے مانگنے کی ہو رہی ہے، اور کون؟ جو صحابہ مانگے، صحابہ مانگے. یہ اس مقام پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے 108 صفحہ، جلد نمبر 3 ہے طبقات کبرا جلد نمبر 3. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابی جب بیمار ہوئے مشکل کشائی کے لیے کیا لفظ بولے؟ کسی نے کہا ادعو احب الناس الیک، پکارو ان کو جو محبوب ہیں سب سے بڑے. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس حوالے ابن سنی کا بھی ابھی موجود ہے، امر الیوم واللیلہ. 7 حوالوں سے میں نے یہ بات ثابت کی. یہ دوسری بات کہ صحابہ بعد از وصال دور بیٹھ کر بھی نبی علیہ السلام سے حاجتیں مانگ